आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 9 दिसंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। हमास ने किया दूसरा फेज शुरू करने से इनकार, कहा पहले इसराइल के हमले रुकवाओ, क्या टूट जाएगा सीजफायर। गजा के लिए अच्छी खबर, एलन बाय क्रॉसिंग कल खुलने की उम्मीद। आखिर किस अरब देश से आ पाएगी बेरोक टोक मदद। तुर्की की फोर्स गजा आने को बेताब, यूएस ने डाला दबाव, अब क्या करेगा इसराइल। एर्दोगान ने किया सीधा वार, कहा जुल्म की ताकत जल्द होगी खत्म, क्या फलस्तीन की सुबह वाकई करीब है। गजा पर दोहरी मार, तूफानी बारिश, फटे टेंट्स, ठंड से कांपते हजारों लोग, क्या कोई राहत पहुंचेगी। सीरिया के कुनेत्रा में तनाव भड़का, इस्राएली फायरिंग के बाद लोग जख्मी, अल-शरा की आर्मी पहुंचते ही आईडीएफ क्यों पीछे हटी। और तेहरान में तहलका, रशियन आर्मी में भर्ती के फ्लायर्स निकले नकली, कौन चला रहा था पूरा स्कैम। इन हेडलाइंस के अलावा भी इस बुलेटिन में है कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि सीजफायर के सेकेंड फेज की बात छोड़ दो, पहले इसराइल अपनी जुल्मबाजी को रोके। गजा में चल रहा यूएस स्पॉन्सर्ड सीजफायर 10 अक्टूबर से मुश्किल से टिका हुआ है, लेकिन दोस्तों इसराइल और हमास की रोज की इल्जामबाजी ने इसे धागे पर लटका दिया है। अब हमास ने साफ कह दिया है कि सीजफायर का सेकंड फेज शुरू ही नहीं हो सकता जब तक इसराइल अपने वायलेशंस बंद नहीं करता। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर हैं हुसाम बदरान। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने डील की बेसिक शर्तें तक नहीं मानी, जिसके तहत रफा क्रॉसिंग खोलनी थी, अंदर जाने वाली ईद का वॉल्यूम बढ़ाना था, लेकिन इसराइल अड़ा हुआ है और ग्राउंड पर हालात वहीं के वहीं हैं। हमास ने इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे मीडिएटर्स से अपील की है कि इसराइल पर दबाव डाला जाए और ये भी कहा कि पहले फेज को पहले पूरा करवाओ, वरना सेकंड फेज की बात भूल जाओ, ये बात बेकार है। गजा के लिए आज एक अच्छी खबर आई है, मदद का एक बड़ा रास्ता शायद कल से खुल जाएगा। इसराइल ने कहा है कि एलन बाय क्रॉसिंग को बुध को फिर से खोल दिया जाएगा, जहां से जॉर्डन के ट्रक्स, मदद के ट्रक्स सितंबर के बाद से पहली बार गजा और वेस्ट बैंक तक सामान ला पाएंगे। जॉर्डन से अब मदद रुकी हुई थी सितंबर से। बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग पर सिक्योरिटी अपग्रेड दोनों तरफ पूरे कर लिए गए हैं। जॉर्डन के ड्राइवर्स, ट्रक्स और पूरे रूट के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगा दी गई, क्योंकि हुआ ये था कि 2 बार जॉर्डन से आए ड्राइवर्स ने इसराइली फौजियों को मार डाला था। अगर ये रूट एलन बाय क्रॉसिंग वाला खुला रहा तो गजा में भूख से तड़पते लोगों तक मदद पहुंचाने का एक नया और बड़ा चैनल मिल सकता है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि हम गजा में अपनी फोर्स भेजने को तैयार हैं। इसराइल की सांसें अटक गई हैं इस ऐलान से और अमेरिका ने प्रेशर डाला है कि तुर्की को आने दो। मिडिल ईस्ट में नया तूफान उठ रहा है। तुर्की अपने फौजी गजा में बनने वाली आईएसएफ यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में भेजने के लिए पूरी तरह से रेडी बैठा है। अंदर से आवाजें आ रही हैं, बस हरी झंडी मिल जाए, हम गजा में उतरने को बेताब हैं। सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि यूएस भी यानी अमेरिका भी इसराइल पर प्रेशर डाल रहा है कि वो तुर्की की फोर्स को आईएसएफ में शामिल होने दे, ताकि सीज फायर सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर भी काम करे। तुर्की के ऑफिशियल्स साफ बोल रहे हैं कि इसराइल की रोक टोक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सियासत के तहत हो रही है, और अगर आईएसएफ को असरदार बनाना है तो टर्किश फोर्स को गजा जाना देना चाहिए। यानी तुर्की की फोर्स का गजा जाना लाजिम है अगर सीज फायर और आईएसएफ दोनों को टिकाना है गजा में। अब असली टेंशन इसराइल की है कि तुर्की को कैसे रोकें और ट्रंप को नाराज करके किस तरह का खामियाजा उठाएं। दोनों तरफ से प्रेशर है और इसराइल बीच में फंसा हुआ है। हालात अभी गर्म है और आने वाले दिनों में बड़ा मोड़ भी दिख सकता है, क्योंकि इसराइल फिर फित्तीन है। तुर्की के सदर एर्दोगान फिर एक बार सीधे लहजे में बोल पड़े, बल्कि भड़क उठे और कहा कि जुल्म की ताकत कभी लंबी नहीं चलती, अंजाम हमेशा कड़वा होता है। बात सही कही उन्होंने। कहा हमने सीरिया में अंजाम देखा है जुल्म का, बशर की तरफ इशारा था, उसके बाप की तरफ। और अब उन्होंने कहा कि अब बारी फलस्तीन की है इंशाअल्लाह। एर्दोगान का कहना है कि मजलूमों के सब्र की रात अब खत्म होने वाली है। मजलूमों के सब्र की रात, जीत और अमन उनकी दहलीज पर है और ये जीत होने वाली है। एर्दोगान ने कहा कि रब ने चाहा तो ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल बनाकर 1967 वाले बॉर्डर्स में
ایک مکمل خود مختار فلسطین کھڑا ہوگا اور یہ وقت دور نہیں۔ پتہ نہیں ایردوغان نے کس بنا پر یہ کہا ہے، حالانکہ بیان اچھے دیتے ہیں، اچھا بولتا ہے بندہ، بیان اچھے دیتا ہے۔ غزہ آج رات پھر سے ایک نئے امتحان میں گر گیا ہے۔ تیز طوفانی بارش سیدھا ان کے کیمپس پر گر رہی ہے اور ہزاروں بے گھر لوگ پھٹے ہوئے ٹینٹس میں ٹھنڈ، بارش اور تیز ہواؤں سے لڑ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، کمبل نہیں ہیں، ونٹر سپلائیز لگ بھگ ختم ہو چکی ہیں۔ بچے ٹھنڈی مٹی پر سکڑ کر پڑے ہیں۔ غزہ کی رات، ہواؤں کا طوفان، ٹھنڈ کی چوٹ اور بے گھر لوگوں کی چیختی خاموشی سب ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ غزہ ہی نہیں، پورے مڈل ایسٹ میں کئی جگہ بارش ہو رہی ہے، لیکن غزہ کے لیے یہ بارش فی الحال تو کوئی نعمت نہیں، کیونکہ نہ کھیت جت رہے ہیں، نہ کہیں سڑکیں ہیں، پانی بھرتا ہے، خیموں میں گھس جاتا ہے، رات انجیرن کر جاتا ہے۔ سیریا سے خبر آئی ہے، پہلی بار الشرح کی فورس نے دم دکھایا ہے۔ سیریا کے کنیترا علاقے میں آج تناؤ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے خان ارنابے نام کی ایک جگہ پر عام لوگوں پر گولیاں چلائیں، آنسو گیس چھوڑی۔ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، گولیاں لگی ہیں۔ کچھ دیر بعد سیریا کی آرمی وہاں پہنچی، یہیں پر چیک پوسٹ تھا IDF کا۔ آرمی کو آتے دیکھ اسرائیل کی فوج وہاں سے کھسک گئی۔ کیوں؟ یہ سمجھ نہیں آیا۔ ڈر گئی کیا الشرح کی فوج سے؟ الشرح کی فوج اتنا ڈرا سکتی ہے کیا؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ سیریا میں IDF کی بدماشیاں اور لوگوں کا اس کے خلاف غصہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں کچھ دنوں سے فیک فلائرز بانٹے جا رہے تھے، پرچے نہیں ہوتے بھر رہے، پیمفلیٹ وغیرہ، یہ سب پرچیاں جو آسمان سے آتی ہیں وہ بھی ادھر ادھر بانٹی جاتی ہیں۔ وہ بھی ان میں لکھا تھا کہ ایرانی مرد رشیا کی آرمی میں شامل ہو کر بہت پیسے کما سکتے ہیں۔ آج تہران میں موجود رشیا کی ایمبیسی نے صاف کہا کہ ان فلائرز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایمبیسی نے بتایا کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نقلی کاغذ بانٹ رہے ہیں۔ ایمبیسی نے کہا کہ یہ اشتہار پوری طرح سے فیک ہے، پوری طرح سے لیگل ہے۔ رشین ایمبیسی کی طرف سے کہا گیا کہ رشیا کی کوئی بھی آفیشیل آرگنائزیشن ایسے آفرز نہیں دے رہی ہے۔ تہران کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے روداد 24، اس نے لکھا تھا کہ یہ فلائرز رشین ایمبیسی کے پاس کالج اسکوائر میں ملے۔ ان میں 18 سے 45 سال کے ایرانی مردوں کو 15,000 سے لے کر $18,000 کی شروعاتی رقم دینے فوراً انسٹنٹ، اور ہر مہینے $2,500 سے $2,800 سیلری دینے، فری میں گھر، فری میں علاج اور فری میں یونیفارمز دینے کا لالچ دیا گیا تھا۔ اب اتنے لالچ کے بعد کون رک جاتا؟ بھیڑ لگ گئی، لیکن لوگ ہوشیار بھی نکلے کچھ۔ رشین ایمبیسی کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک اسکیم ہے، اصلیت نہیں ہے۔ یعنی ایران میں ایرانیوں کو ہی دوسرے قسم کے ایرانی چمن چسکی بنانے کی جگاڑ میں تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ بچ گئے ہیں۔ ایک دو خبریں سر یہاں سے، فلوریڈا اسٹیٹ آف US، اس نے مسلم بردرہڈ کو، مسلم سول رائٹ گروپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو طالبان کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بتا چکا تھا۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے طالبان کو بنایا بھی تھا، بنانے میں مدد بھی کی تھی سوویت کے خلاف۔ پھر اسی طالبان کے ساتھ بیٹھ کر میز پر قطر میں یہ کہا کہ ہمیں افغانستان سے نکلنے دو، صلح کر لی۔ اب مسلم بردرہڈ، یہ مسلم بردرہڈ، اس کے کتنے ہی لیڈر سے تعلق رہا ہے امریکہ کا، اور اب یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو گئی۔ چلیے وقت ہوگا، بدل گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہوں گی، کچھ فرنج ایلیمنٹ آ گئے ہوں گے، لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا اتہاس بھی بتا دیا جائے۔ ایک خبر یہ ہے سر کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ جو ہے نا وہ پھر سے بھڑ گئے ہیں، اور ہم نے آپ کو دوپہر ہی بتایا تھا کہ وہ 10 لوگ مارے گئے ہیں، 3 فوجی اس میں تھائی لینڈ کے مارے گئے ہیں، 7 لوگ کمبوڈیا کے مارے گئے ہیں۔ اب یہ کمبوڈیا کے سین دیکھیے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کمبوڈیا کا آسمان ہے، آپ کو لگے گا کہ غزہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف راکٹ جا رہے ہیں، لیکن یہ کمبوڈین آرمی کی طرف سے شیلنگ کی گئی ہے تھائی لینڈ کے فورسز کے اوپر گرائڈ میزائلز کے ذریعے، اور کلیشز جو ہیں وہاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی ایک جنگ کی صورت ہے۔ یہاں بھی حضرت ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا تھا اور کہا دیکھو ہم نے جنگ رکوا دی، بولے ایسی تیسی پھر سے لڑنا ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے رشین فورسز لگاتار یوکرین کے جتنے فرنٹ ہیں
اس پر آگے بڑھ رہی ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے رشین ٹاپ جنرل کی طرف سے، اور کہا ہے کہ ہم بڑھت حاصل کر رہے ہیں اور یہ جنگ ہماری گرفت میں آتی جا رہی ہے، جبکہ یہ جنگ رکوانے کی دوسری طرف کوششیں بھی جاری ہیں۔ ہاں، ایک خبر یہ بھی ہے کہ زیلنسکی شاید اپنا ہی کچھ پیس پلان جو ہے بنا کر پیش کرنے والے ہیں امریکہ کو۔ امریکہ نے زیلنسکی کو کیا تھا، زیلنسکی نے اسے پڑھا تک نہیں، ٹرمپ بولے اس نے تو دیکھا تک نہیں۔ اب زیلنسکی چاہ رہے ہیں کہ ان کا پیس پلان ٹرمپ دیکھیں۔ امریکہ کے پیس پلان میں بہت سا بڑا حصہ زمین کا، یوکرین کا، رشیا کو جا رہا تھا، زیلنسکی راضی نہیں تھا۔ رشیا کا آج ملٹری ٹرانسپورٹ پلین کریش ہو گیا، ایک بڑا پلین تھا، AN-22 اینٹینوو 22 ایئرکرافٹ تھا، اس کی مرمت ہوئی تھی کچھ، اور یہ ٹرائل پر تھا کہ دیکھیں درست ہوا نہیں ہوا، تبھی یہ جا کر جو ہے ماسکو سے قریباً 360 کلومیٹر دور کریش ہو گیا، اور ابھی اس کے کریو کی جو ہے وہ تلاش وغیرہ جاری ہے۔ یورپی یونین اس بات پر غور و فکر کر رہا ہے کہ کیسے لبنان کی انٹرنل سیکیورٹی کو بوسٹ کیا جا سکے، مضبوط کیا جا سکے، کیسے انہیں ہتھیار اور ٹریننگ دی جا سکے تاکہ وہ نپٹ سکیں حزب اللہ سے۔ لبنان کی فورس حزب اللہ سے ہتھیار چھین سکیں اور اس ریجن میں EU کے مطابق ایک سکون آ سکے، اسرائیل بھی خاموش بیٹھ سکے۔ اسرائیل کو کوئی نہیں سمجھائے گا۔ اسرائیل کی فورس کے برعکس کسی اور کی فورس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ کبھی EU ویسٹ نہیں سوچے گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔